حج کا بیان۔ حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو کہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو وہ اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ معزز ویورز، اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو بندہ استطاعت رکھتا ہے اسی پر حج فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیب کی خبریں دینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر عرض کی گئی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر اس کے بعد فرمایا حج مبرور کرنا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں گناہوں سے بچا جائے، وہ حج کے جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے۔ حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج مقبول وہ ہے جس کے بعد حاجی دنیا میں زاہد اور آخرت میں راغب رہے۔ حج فرض ہونے کے لیے کتنا زیادہ راہ ہونا ضروری ہے۔ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ کہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ حج واجب ہونے کی شرائط۔ حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں۔ نمبر 1، اسلام یعنی مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں۔ دارالعلم میں ہو، دارالحرم میں ہو، تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ نمبر 4، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ نمبر 5، آزاد ہونا۔ نمبر 6، تندرست ہو۔ نمبر 7، سفر خرچ کا مالک ہو، یعنی جو اخراجات صرف ہوں گے اس کے پاس موجود ہوں، ان پر وہ ملکیت رکھتا ہو۔ سواری پر قادر ہو۔ نمبر 8، حج کا وقت یعنی حج کے مہینوں میں یہ تمام شرائط پائی جائیں۔ حج کے متعلق مختلف احکام۔ حج فرض ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے۔ حج عمر بھر میں صاحب استطاعت مسلمان پر ایک ہی بار فرض ہے۔ جس شخص کو حج پر جانے کی قدرت حاصل ہو جائے اس پر اس سال حج پر جانا فرض ہے۔ اگر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ قدرت ہونے کے باوجود جو شخص چند سال تک حج نہ کرے تو وہ فاسق ہے، اس کی گواہی مردود ہے۔ زندگی میں جب بھی کرے گا ادا ہی کہلائے گا۔ دکھاوے کے لیے
اور حرام کے پیسوں سے حج کرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اس کی اجازت کے حج پر جانا مکروہ ہے۔ مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ حج فرض کا حکم ہے، نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کریں۔ یعنی حج فرض ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر والدین محتاج ہیں، بیمار ہیں، تو وہ حج مؤخر کر سکتا ہے، اور نفل حج پر جائے گا تو اس کی تو اسے اجازت ہی نہیں۔ حج کرنے کے فائدے اور ثواب۔ حج کرنا ایک افضل عمل ہے، حج کمزوروں کا جہاد ہے، حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ حج محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں ہی فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو حج کرنے کے بعد مرتا ہے تو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ حج مقبول دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے، اور اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حج کرنے والے جب مکہ مکرمہ آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ سواریوں پر سوار بعض حاجیوں کو سلام، بعض سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پیدل چلنے والوں سے گلے ملتے ہیں۔ حج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، بلکہ حاجی ماہ ذو الحج، محرم الحرام، صفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے بخشش چاہے، بخشش کی دعا کرے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حج نہ کرنے کے نقصانات۔ حج فرض ہونے کے باوجود جان بوجھ کر نہ کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فریضہ حج کو ترک کرنا اللہ پاک کی ناراضی کا سبب ہے۔ جو حج پر قادر ہو اور حج نہ کرے وہ سخت مجرم و گناہ گار ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کا عمل کفار سے مشابہت رکھتا ہے۔ حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت رکاوٹ ہوئی، نہ ظالم بادشاہ، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ جس بندے کا جسم تندرست ہو اور وہ مالی اعتبار سے خوشحال ہو اور وہ 5 سال تک حج نہ کرے تو وہ ضرور محروم ہے۔ پہلے فرض حج کریں یا بیٹی کی شادی۔ جس شخص پر حج فرض ہو چکا اس پر فرض ہے کہ اسی سال حج کو جائے بلا عذر شرعی۔ اس سال حج کو نہ گیا تو گناہ گار ہوگا۔ اور فقہائے کرام نے جن اعذار کی، یعنی جو عذر پیش کیے کہ جن کی وجہ سے حج کو نہ جائے تو گناہ گار نہ ہوگا، ان میں بیٹی کی شادی کو شمار نہیں کیا، لہذا اس وجہ سے حج کو مؤخر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ چند سال تک نہ گیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود، مگر جب کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر حج کرنے جائیں گے تو بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، تو یاد رہے کہ شادی کے لیے کثیر اخراجات کا ہونا ضروری نہیں۔ شادی کو نہایت سادگی کے ساتھ کیا جائے اور شریعت کے مطابق کیا جائے، جس کے لیے کثیر مال شرط نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کرنا مفلسی پیدا نہیں کرتا، بلکہ حج کرنے والا غنی ہو جاتا ہے، اور جب وہ حج کرنے جائے گا مقدس مقامات کی زیارت کرے گا، وہاں سے ان مقامات پہ جانا نصیب ہوگا تو وہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں، وہاں وہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کا مفہوم ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔
اللہ پاک ہمیں حج کے احکام سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔